اور ایک چیز یاد رکھیے، جہاں پر نور مسلسل برسے گا وہاں چمکدار سیاہی ہوگی. اور اس بات سے شاید آپ پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ اس زمین پر اس وقت جنت سے آئی ہوئی ایک ہی چیز ہے، وہ حجر اسود سیاہ ہے. خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہے. اس کی دیواریں جب بنائی گئی تھی تو یہ سیاہی مائل نہیں تھی، یہ بعد میں ہوئی ہیں، سیاہی مائل ہیں. مکہ کے ارد گرد کے تمام پہاڑ سیاہی مائل ہیں. نور جہاں ہوگا وہاں چمکدار سیاہی ہوگی. اسی وجہ سے مکہ کے پہاڑ، خانہ کعبہ کی دیواریں سیاہی مائل ہیں، اور خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہے. آج آپ کو یہ وجہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ کیوں بنایا جاتا ہے، اور حجر اسود بھی سیاہ ہے. اس کے برعکس مدینہ منورہ اگر آپ چل جائیں، حضرات گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک عجیب سی روشنی پھیلی رہتی ہے. ہر چیز بہت روشن روشن دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ نور تو برستا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مجسمے نور ہیں. اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو نور نکلتا ہے، جو روشنی نکلتی ہے، وہ پھیلتی ہے. وہاں نور سے روشنی پھیلتی ہے، اس لیے مدینہ منورہ روشن دکھائی دے گا. وہاں ہر چیز بہت برائٹ ہے. یہ معلوم نہیں آپ حضرات جب گئے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہے نہیں کہ مکہ میں اور مدینہ منورہ میں یہ فرق دکھائی دیتا ہے، بہت نوٹیسبل فرق ہے وہ، کہ مدینہ منورہ میں ٹھنڈک بھی ہے اور ایک عجیب برائٹنس ہے، اس میں چمک ہے. لیکن مکہ میں ایسا نہیں ہے. مکہ میں جلال ہے، اس کا نور برستا ہے رب کا، اور اسی لیے وہاں وہ برائٹنس نہیں ہے.